کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تاتے۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ حالات زمانہ کے اعتبار سے اور ہماری حالتوں کے اعتبار سے ایک بہت ہی عمدہ شعر ہے جو بالکل صادق آتا ہے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ یوں ہی کوئی قوم نہیں مرتی، کسی قوم کے اوپر زوال آتا ہے تو سب سے پہلے اس قوم کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہوتی ہے، تب جا کر کے زوال آتا ہے۔ آج اس شعر کو میں پڑھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہماری قوم پر یہ شعر صادق آتا ہے۔ قوت فکر اور عمل یہ پہلے رخصت ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ زوال آ رہے ہیں۔ لوگ اب حادثوں پر بیٹھ کر کے چرچا کرتے ہیں، حادثہ ہونے سے پہلے جو فکر ہونی چاہیے وہ مفقود ہے۔ گھر جلنے کے بعد پھر میٹنگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے سیفٹی کے لیے پہلے سے انتظامات ہوں تو اس کو لائق و فائق اور دانش مندی سمجھا جائے گا۔ آج کے وہی حالات ہیں میرے عزیزوں۔ آپ کو پتہ ہے کچھ قومیں ایسی ہیں جو فیوچر پلاننگ کے لیے 100 سال کے بعد کا سوچتی ہیں، جبکہ یہ اسلام کا حصہ تھا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال بعد ہونے والی چیزوں کی پیشین گوئی فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 سال بعد پیدا ہونے والی چیزوں کو پہلے سے بتایا تھا کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، مطلب یہی تھا کہ اس وقت کے لوگوں کو ضرورت تو نہیں تھی ان حالات کی، پھر بھی حضور ان کو بتا رہے تھے، صحابہ کو۔ آج جو چیزیں پیدا ہونے والی ہیں وہ رسول پاک کو پتا تھا، 1000 سال بعد ہونے والی چیزیں، لیکن اس وقت کے صحابہ کو یہ باتیں کیوں بتائی جا رہی تھی؟ ان کے حالات تو اس وقت کے نہیں تھے ویسے۔ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1000 سال بعد ہونے والی چیزوں کی باتیں اس لیے بتائی کہ یہ دین اسلام فیوچر پلاننگ کے لیے کتنا ایکٹیو ہے یہ سمجھو، آگے کے لیے۔ اس لیے بتایا گیا کہ صحابہ اپنی اولاد کو اور وہ اپنی اولاد کو یہ بات منتقل کرتے جائیں اور آنے والے حادثوں سے پہلے سے ذہن پریپیئر رہے، تیار رہے۔ دجال کے فتنے کا ذکر کتنی مرتبہ حدیث پاک میں آیا۔ امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا۔ دجال کا فتنہ آئے گا، یاجوج ماجوج کا فتنہ آئے گا، یہ ساری چیزیں بتائی گئی کہ نہیں؟ ہر مسلمان تقریباً جانتا ہے آخر زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ دجال کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ تو یہ باتیں اتنے 100 سالوں سے چل رہی ہیں کہ ذہن تیار ہے اس فتنے کو کہ اگر ایسا فتنہ آیا تو ایمان پر ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے۔ یہ بات ہوتی ہے آگے آنے والے حادثات سے قوم کو باخبر رکھنا۔ آج جو حالات ہیں
جب کبھی کوئی چیز لٹ جائے تو سارے لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے یا پھر کسی نشستگاہ پر بیٹھ کر کے رات بھر میٹنگ کر کے چلے جائیں گے. یہ حادثے ہونے کے بعد کے جو حالات ہیں یہ وہی چیزیں درشا رہی ہیں کہ قوت فکر و عمل فنا ہو گئی ہے. قیادت ہمارے ہاں مفقود ہے. کسی ایک قائد کے تحت کوئی ساری قوم آنا نہیں چاہتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں، کبھی مسجدوں کو لے کر، کبھی خانقاہوں کو لے کر، کبھی بزرگوں کے نام کو لے کر، اب ہمارے وقف کی جائیداد کو لے کر، یہ سارے جو معاملات ہیں یہ اچانک آنے والی چیزیں نہیں ہیں. بھانپ لیا گیا ہے تمہاری پوری طبیعت کو، تمہارے مزاج کو، کہ فکر و عمل کی قوت ان کی ختم ہو چکی ہے. ان کو دو چند چیزوں میں ہی راضی کیا جا سکتا ہے. دنیا یہ سمجھ رہی ہے، جس کی وجہ سے کھلواڑ پر کھلواڑ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کچھ نہ کر سکیں گے. میرے عزیزو، آپ نا امید اور مایوس نہ ہو کہ ہم سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کریم چاہے تو ایک بندے سے بھی پوری دھرتی پر زلزلہ لا سکتا ہے. اللہ کریم کی ذات پر یقین اور توکل رکھو. سرکار غریب نواز ہندوستان آئے تھے تو بہت بڑی فوج لے کر نہیں آئے تھے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے آئے تھے، اور 90 لاکھ لوگوں کے دلوں میں چراغ اسلام جلا دیا تھا. وہ یقین اور توکل کے ساتھ آئے تھے. آج لوگوں کے دلوں کے اندر جو مایوسی اور نا امیدی ڈالی جا رہی ہے کہ کچھ ہوگا نہیں، ابھی کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ نا امیدی اور مایوسی تمہاری طبیعت میں کیوں آئی؟ کیا تمہارا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کمزور ہو گیا؟ اگر یہ اس طرح کی بیماری آئی ہے تو پھر بدر پڑھ لینا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صحابہ جا رہے تھے، ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ سامنے آنے والی فوج کتنی طاقت لے کر آ رہی ہے. 1000 لوگ آ رہے ہیں، ہاتھی گھوڑے ان کے پاس، ہتھیار اور اسباب ان کے پاس ہیں، کھانے پینے کی مزے کی ساری چیزیں لے کر کے آ رہے تھے مکہ والے، اور ادھر صحابہ ننگے پیر ہیں. 313 کے پاس 4 گھوڑے ہیں، پیدل چلے آ رہے ہیں. چھاؤں لینے کے لیے کوئی جگہ تک نہیں ہے ان کے پاس. ایک کھجور کسی کے پاس ہو تو 10 لوگ اس پر اکتفا کر لیں. فاقے پر فاقہ کرنے والے وہ صحابہ، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے، ہتھیار کی کمی ہے، کچھ نہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے. بغیر سواری کے 180 کلومیٹر مدینے سے چل کر کے وہ بدر پہنچے تھے، بدر تک پہنچے تھے. اور اس وقت اپنی ساری محنتیں، اپنی ساری قوتیں انہوں نے زمین پر لا کر رکھ دی. پھر بدر کے میدان میں جب پہنچے تب اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کیا تھا میرے مصطفیٰ نے، اے اللہ اگر اس نہتی قوم کو تو نے فتح نہیں دی تو پھر قیامت تک اس روئے زمین پر سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ محبوبانہ انداز تھا میرے مصطفیٰ کا. وہ دعا مدینے میں بیٹھ کر کے بھی تو کر سکتے تھے. 180 کلومیٹر دور اتنی مصیبت میں دھوپ میں چل کر کے جانے کی کیا بات تھی؟ ننگے پیر صحابہ گئے ہیں، فاقے پر فاقہ کیے ہوئے. وہ مدینے میں بیٹھ کر دعا کرتے تو کیا رحمت للعالمین کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاج دیا ہے، پہلے فکر و عمل میدان میں لاؤ پھر دعا کرو، اللہ کی مدد آتی ہے. یہاں ہم بیٹھ کر کے یہیں سے دعا کرتے ہیں، کچھ کرنا نہیں ہے، بدلنا نہیں ہے، اور فکر و عمل کو لانا نہیں ہے، تو پھر صرف یہاں بیٹھ کر کے دعا کرنا. یہ تو میرے عزیزوں عورتوں کو اس سے ذمہ داری دی گئی ہے کہ تم میدان عمل میں آ نہیں سکتی، تم اپنے گھروں سے دعا کرو اپنے بھائیوں کے لیے. لیکن یہ کام تو اب سارے مردوں نے بھی لے لیا ہے. بہرحال قوت فکر و عمل پہلے فنا ہو جاتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. آج یہ جو سارے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی ایک خاص وجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے میرا ایک بیان بھی ریکارڈ موجود ہے، کافی دنوں تک وہ چلتا رہا. میری اپنی بات نہیں تھی، سراج الامہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے لکھا تھا کہ امت پر اگر ایک ایسا وقت آ جائے جب ان کے سامنے ان کے نبی کو گالیاں دی جا رہی ہیں،
اور امت کچھ نہ کرے تو پھر وہ انتظار کرے کہ عنقریب وہ وقت بھی ان کے اوپر آنے والا ہے جب ان کی ماؤں بیٹیوں اور سب عزتوں کو بازار میں نیلام کیا جائے گا اور یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. وہ دن آ جائیں گے. بیسک وجہ وہاں سے شروع ہوئی کہ لوگ اپنے عیش و عشرت میں کچھ کمی نہ کر سکے. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کھلے عام ہوتی رہیں اور اس پر ہم لوگ جس طرح کے حالات دیکھتے رہے. بہت سارے لوگ تو مجھ کو یہ کہتے تھے، مجھ سے یہ کہتے تھے کیا ضرورت ہے آپ کو بولنے کی، حالات دیکھ نہیں رہے آپ؟ ظالمو، تم کو اگر کوئی چھوٹی سی ماں کی گالی دے دے تو تم بپھر جاتے ہو اور اس کے اوپر آسمان توڑنے کی بات کرتے ہو. اور ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کوئی بھونکتا رہے اور اس کا جواب نہ دو، تم یہ کہتے ہو مصلحت ہے، حالات ایسے ہیں. تو پھر اپنا یہ لباس بدل دینا چاہیے، اپنا نام بدل دینا چاہیے. پھر اس دائرہ اسلام میں رہ کر کے مطلب کیا ہے؟ اسی لیے اقبال نے 100 سال پہلے ایک مزاج دیا تھا، ایمان ہے کیا چیز، اسلام ہے کیا چیز. تم کیا سمجھتے ہو داڑھی ٹوپی اور جبے کبے کا نام اسلام ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں تک اپنے آپ کو پہنچا دو، یہی دین ہے، یہی دین ہے. گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست، اور اگر تم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی ابو لہب کی طرح. دین یہ ہے، آبرو ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو حضور کے نام سے جڑی ہوئی ہے، ان کے نام سے جڑی ہوئی ہے ہماری عزت و آبرو. اور تم اس نام کی حفاظت نہیں کر سکو گے تو آگے یہ سب چیزیں آنے والی ہیں جو آ رہی ہیں. آج لوگ آج واویلا مچا رہے ہیں. یہ بات یاد رکھنا، شیطان کبھی فجر کی نماز کے لیے اٹھا نہیں سکتا، اور اگر اٹھا رہا ہے تو پھر اس کا کوئی مقصد ہے. شیطان اور نماز، آج سختہ ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، حکومت ان کے پاس ہے، ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے، سب کچھ، جوڈیشری، ہر چیز ان کے پاس ہو. وہ کیا کر رہے ہیں اس سے مجھے مطلب نہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تم خیر امت ہو، رسول پاک کی امت میں ہو. تمہاری بھومکا جس کو کہا جاتا ہے، تمہاری یہاں پر زندگی کے معاملات یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. تم کیسے بن سکتے ہو آج؟ اسی لیے قرآن پاک کی آیت میں نے شروع میں تلاوت کی. رب ذوالجلال فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. جب تک اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بدلے گا. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ جلال بھرا ارشاد تو سنو. یہ 13ویں پارے کی سورہ رعد کی آیت ہے. اللہ کریم فرماتا ہے اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا چاہے، پکڑ کرنا چاہے، تو پھر کوئی طاقت اس کو ٹال نہیں سکے گی. رب تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب لانا چاہے تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکے. تو بدلو. اسی لیے اکثر یہ کہا جاتا، میں تو اپنی تقریروں میں جو چند مجھے چیزیں یاد رہتی ہیں وہ عرض کیے دیتا ہوں. باقی مجھے شعر و شاعری زیادہ یاد نہیں رہتی، لیکن جو دل پہ لگتی ہیں باتیں وہ ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہیں. کسی شاعر نے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو. کیا مطلب ہے؟ روز ایک ایک ہنگامہ ہوتا ہے، تم کو جگا رہا ہے. اٹھ جا اے مسلمان، اٹھ جا. نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو. لمبی نیند سونے کی جو عادت پڑی ہوئی ہے اس مزے کو بدل ڈالو. غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو. شاعر نے کہا ہے ادھر ادھر کی لے میں چلتے رہو گے تو منزل لمبی ہو جائے گی.
جس راستے پر تمہیں چلنا ہے، اگر بار بار ادھر ادھر مڑتے رہو گے، غلط روی اس کو کہتے ہیں، غلط چلنے سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، منزل لمبی ہو جاتی ہے، جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ ہی نہیں پاؤ گے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، قافلے کے چلنے کا جو طریقہ ہے اس کو بدل لو تم۔ یہ پوری کی پوری بات ہم پر فٹ ہوتی ہے، چلنے کا انداز بدل ڈالو اے نوجوان۔ جہاں کسی کے گھر میں آگ لگی وہ دھواں اٹھ رہا ہو، اور اگر کوئی نوجوان اندر بیٹھ کر کے یہ کہتا ہو کہ یہ ساون کا موسم ہے یا پھر یہ ابر رحمت ہے، تو اس کی سوچ پر ہم کیا کہیں؟ جہاں آج پوری قوم قسم پرسی کے عالم میں ہو، امت محمدیہ کے یہ حالات آج دیکھ رہے ہیں، روزانہ دیکھ رہے ہیں۔ تم شیئر تو کرتے ہو، ہر جگہ شیئر کرتے ہو، اور سارے ریلز پر تم جو دیکھتے ہو ہنگامے، روز صرف ہندوستان کے نہیں پوری دنیا بھر کے فلسطین کے مظلوم بچوں کی لاشیں دیکھتے ہو اور شیئر کر کے آگے بڑھ جاتے ہو۔ ان کی چیخیں، ان کے ڈاک کے ملبے، ان کا ڈھیر، ان کے تباہ و برباد گھر، ایک ایک قبر میں 80 لوگوں کی لاشیں، یہ سب کیا تم نہیں دیکھتے؟ شیئر کر کے آگے بڑھ جاتے ہو۔ یہی تو ہنگامے ہیں جو تمہیں دھگا رہے ہیں، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے خود ہی تھک گئے، یہ اٹھتا نہیں ہے۔ ایک دور وہ تھا 100 سال پہلے کا، جب یہاں پر موجود انگریز اس قوم کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا بھوکیوں پر بھوکا رہتا ہے لیکن موت سے ڈرتا نہیں، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ روح محمدی ان کے بدن میں تھی، انگریز تھر تھراتے تھے، اس قوم کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے ڈرایا جا سکتا ہے تو موت سے، اور یہ قوم ایسی ہے کفن تو اپنے کندھے پر لے کر گھومتی ہے، جہاں موت آ جائے سو جائے۔ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ کس کی بات تھی؟ یہ انگریزوں کی بات تھی، اور آج حالات بدل گئے، سارا کا سارا زمانہ تم پر آج بھوکے بھیڑیا کی طرح جھپٹ پڑا ہوا ہے۔ اور ان حالات میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک طرف تیز آندھیاں چل رہی ہیں، ایک طرف گھر کے اندر آگ لگی ہوئی، ایک طرف بھوک اور پیاس کی شدت ستا رہی ہے، ایک طرف تمہارے بھائی بہنوں کی بیماریاں ستا رہی ہیں۔ جب اتنے سارے معاملات ہو تو اے نوجوانوں بتاؤ تم کیا کرو گے اس وقت؟ رات بھر بیٹھ کر گیم کھیلو گے؟ کیا یہ گیم کھیلنے کا وقت ہے؟ اس نوجوان پر کیا یہ افسوس نہیں ہوتا کہ اس کے پوری امت کے حالات ایسے ہیں کہ بچوں کی چیخیں نکل رہی ہیں اور اس کو پب جی سے فرصت نہیں ہے، ریل بنانے سے فرصت نہیں ہے، یہ مجرے کرتا ہوا گھوم رہا ہے۔ مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ خالی کیوں ہیں؟ تم نے مسجدوں کو ویران رکھا تو مسجدیں تباہ ہونے شروع ہو گئیں، دوسروں کی نظر ہونے لگ گئیں، اور اس پر لوگوں کی غلط نظریں پڑنے لگ گئیں۔ آ جاؤ اے مسلمانوں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات پر ایک بات چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، تمہارا نام اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جڑا ہے تو یہ چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں، اس رہتی دنیا میں تمہیں پوری طاقتیں مل کر وہ عزت نہیں دے سکتی جو میرے مصطفیٰ کے قدموں کی وابستگی دے گی۔ کوئی تمہیں عزت نہیں دے سکتا، تمہیں وہیں آنا پڑے گا، اسی پوائنٹ پر آنا پڑے گا جہاں پہنچ کر کے خالد بن ولید نے عزت پائی تھی۔ اسی نقطے پر آ کر جمع ہو جاؤ جہاں عمر پہنچے تھے تو فاروق اعظم بن گئے تھے، اسی نقطے پر آ جاؤ جہاں علی پہنچے تھے تو حیدر کرار بنے تھے۔ ہر ایک کو عزت اسی بارگاہ سے ملی ہے، اور جو کچھ بھی معاملات ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہے، ناموس رسالت پر تم نے ہلکے پن کا اظہار کیا تو پھر ہمارے سارے مسئلے داؤ پہ لگ جائیں گے، سارے مسئلے۔ یہ تو وقف ہے، ابھی دیکھو آگے کل تمہاری اذانیں نشانے پر ہیں، تمہاری جماعت کی نمازیں نشانے پر ہیں، تمہاری مسجدیں بھی نشانے پر ہیں کہ تم اپنے گھروں پر بھی جمعہ پڑھ سکتے ہو، چھتوں پر بھی نمازیں پڑھ سکتے ہو۔ یہ سب معاملات آئیں گے، برقع، حجاب، ٹوپی، داڑھی ویسے ہی چل چکے ہیں مسئلے، ہر چیز نشانے پر ہے۔ ارے تمہارے کھانے بھی نشانے پر ہیں، تم کیا کھاؤ گے، کیا بچاؤ گے، یہ بھی نشانے پر ہے۔ یہ سارے مسائل
صرف اسی بنیاد پر ہے. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. اور یہ ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، اقبال نے سچ کہا تھا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار. جو کچھ بھی ہوا ہے ہماری عزت و وقار میں کمی کا مسئلہ ان سے پھر جانے کی وجہ سے. نبی پاک سے تم دور ہوئے، یہ عزتوں اور وقاروں میں کمی ہے. عجیب سی بات نہیں ہے، یہ دوغلا پن نہیں ہے. میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اظہار کرتے ہو، حضور سے اپنی جان سے زیادہ محبت کی بات کرتے ہو، لیکن جب ان کے اخلاق کی بات کی جائے تو تمہیں اخلاق ان کے پسند نہیں ہے. حضور پاک کا چہرہ نہیں پسند ہے، حضور پاک کے لباس تمہیں نہیں پسند ہے، تو پھر کون سی محبت کی بات کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تم بے انتہا محبت کی بات کرتے ہو. پھر وہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری ظاہری زندگی میں بھی تو نظر آئے کچھ. محبت کا تقاضا یہ ہے. تم شرما جاتے ہو، دنیا کیا کہے گی مجھے، دنیا کیا کہے گی، دقیانوسی کہے گی، فنڈامنٹل کہے گی، پرانے زمانے کا کہے گی. میں چہرے پر داڑھی رکھ لوں تو لوگ مجھے پتہ نہیں کیا کیا کوسیں گے. تم نے دنیا کے لیے اپنے آپ کو بدل لیا، یہ نہیں سوچا کہ یہ وہی دنیا ہے جو 4 دن کے بعد میری دوستی کو لات مارے گی اور 4 دن کے بعد مجھے قبر میں رکھ کر کے منو مٹی پر دبا دے گی. اور مجھے جانا تو ہے، پھر قبر میں منہ دکھانا ہے تو اسی مصطفیٰ کو دکھانا. جہاں یہ نہیں پہنچ سکتے وہاں رسول پاک ہوں گے. محشر کے میدان میں جہاں کوئی سہارا نہیں ہوگا، اس وقت رسول پاک تمہارا ہاتھ پکڑ رہے ہوں گے اور تم نے ان کا خیال نہیں کیا. آ جاؤ اسی نقطے پر، اسی پوائنٹ پر جہاں ہماری کامیابی مضمر ہے. میں صرف اور صرف اپنے بیانوں میں یہی چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف اتنا چاہتا ہوں اے نوجوانوں، جس کے نام سے تم آباد ہو اس نام کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑ جاؤ، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے. اگر اللہ نے فرمایا ہے تو یہ 100% حق ہے. اللہ نے فرمایا ہے تم سب سے زیادہ بلند رہو گے، لیکن آگے رب فرماتا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو جاؤ. اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے ہیں ایمان اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک تم اپنے ماں باپ اولاد اور ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. یہ ہے. اور اخیر میں یہی کہوں گا، ہر مسئلے کا حل، سارے تمام ایشوز کا خلاصہ، علاج ایک ہی چیز میں ہے کہ محمد سے وفا ہے. تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. لوگ انتظار میں ہیں، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. ظلم پہ ظلم ہوتا جا رہا ہے. ظالم اپنے انجام پر ضرور پہنچیں گے، کیونکہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ان قریب ظالم یہ دیکھ لے گا کہ اللہ اس کو کس پلٹی پر پلٹائے گا، کس کھائی میں گرائے گا. اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا، اس کے بنے ہوئے جالوں میں وہ خود پھنسے گا. ظالموں کی ایک لمبی تاریخ ہے اور ان کو بھی پڑھنا چاہیے جو آج ظلم کر رہے ہیں. لیکن تمہارا کردار کیا ہو، اس سلسلے میں جو ہمارے بچے یا نوجوان سوال کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے. پہلے سب سے پہلی چیز میں یہ کہتا ہوں، جتنا کھو چکے، جتنے جا چکے ہیں اور جو اب برباد ہوا ہے، اس چیز پر منتھن کرنا، اس چیز پر بیٹھ کر میٹنگ کرنا. اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آگے ہونے والے نقصانات سے پہلے اپنے آپ کو بدل لو. آگے جو بڑے حادثات آنے والے ہیں، آگے جو بڑی آندھیاں آنے والی ہیں، اس سے پہلے اپنے دروازے ٹھیک کر لو، اپنی زندگیاں سدھار لو. جو ہو گیا ابھی، یہ نقصان تو بہت بڑا نقصان ہے امت کا. جو کچھ بھی ہوا ہے، مسجدیں، معبدیں، خانقاہیں، مزارات، اولیاء کی ذات، بزرگوں کے نام، قرآن، اسلام، دین، یہ ساری چیزوں پر جو حملے ہوئے، لیکن آگے چل کر کے تمہارے وجود پر سوال ہوگا، تمہاری نسلوں پر سوال ہوگا، تمہارے علم دین پر سوال، تمہاری محراب پر، تمہارے ممبر پر. کل کو دیکھنا یہ آزادی بھی ختم کر لی جائے گی، ممبر سے کوئی کھلے عام بول بھی نہیں سکے گا. یہ آج جو ہم بیان کر رہے ہیں، آگے چل کر کے دیکھنا یہ آوازیں بھی بند کر دی جائیں گی، یہ کھلے عام کوئی مولوی بول نہ سکے.
جو ہم چاہیں وہی بولیں۔ میرے عزیزوں، اس وقت کے ان حادثوں سے بچنے کے لیے میں کہتا ہوں ابھی اپنے آپ کو بدل لو، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی قوت فکر و عمل پھر سے عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ رب تبارک و تعالی دامن مصطفیٰ میں سارے مسلمانوں کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گنبد خضرا کی چھاؤں میں مولا ہمیں عزت و وقار عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی ظالموں کو جلد ان کے ٹھکانے پر پہنچا دے۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، مولا ہمارے شعائر اسلام کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے غیب سے تو مولا مدد کے اسباب پیدا فرما دے۔ ہمارے درمیان مولا قیادت اور سچی قیادت عطا فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، خصوصاً تیرے دربار میں التجا ہے مولا، فلسطین کے نہتے مظلوموں کی غیب سے مدد فرما۔ جبرائیل امین کی تائید انہیں عطا فرما، رحمت کے فرشتوں سے ان کی مدد فرما۔ مولا پورا شہر راکھ کے ڈھیر پر ہے، اے کریم خدا خوشیاں دیکھے انہیں زمانہ بیت گیا، مولا ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ ان بلکتی ہوئی ماؤں کو، ان کی جو گودیں اجاڑ دی گئی ہیں، ان کے گھر جو برباد کیے گئے ہیں، ان کے شہیدوں کو قبول فرما، ان کے زخموں کو مولا تو شفا عطا فرما۔ اے کریم خدا خصوصیت کے ساتھ ان کے، ہمارے اور تیرے دشمنوں کو ہلاک و برباد فرما دے، ان کی زمین ان کے لیے تنگ فرما دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔